الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ ہمارا قریبی ساتھی جان محمد حکیم صاحب جو گوجری چینل کا چلان کا بڑا عادی بھی ہے، ان کے حکم کے مطابق میں قربانی کو بیک گراؤنڈ قربانی کو سلسلوں کتوں چلیو کے مسائل ہے اس پر کوئی عرض کروں۔ رب فرماوے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ کوثر عطا کیو، فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے نام پر عبادت کر، نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ محترم حاضرین و ناظرین، قربانی کو حکم رب نے سورہ کوثر کے اندر اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمائے، اور جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی یادگار قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ وسلام ملک شام پہ ہی تھا، بیت المقدس کے بالکل نیڑے، تو 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، لیکن اپنے گھر بچے یعنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ رب کی دربار میں عرض کرے تھا رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار امنو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور رب کو قرب حاصل پہلا بھی ہوا، اور مزید جڑو ہے اللہ کی ذات کی دربار میں عرض کرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ اے پروردگار عالم، میں تیرو قرب حاصل کرنے واسطے کچھ قربانی کروں؟ تو رب نے فرمایا کہ ہاں میرے پیارے کچھ قربانی کر۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 1000 بکری قربان کی، اور 300 گائے اور 100 اونٹ۔ دعا کرتا رہا۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ وسلام نو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن دے ایک ایسو بیٹو پیدا عطا کیو، پیدا فرمایو، جس کو نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم کے جس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان، پہلو آسمان جڑو ہے جڑو اس کو دروازہ کے اوپر دربان ہے، اس فرشتہ کو نام ہے اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس فرشتہ کا نام پر حضرت اپنو بیٹو حضرت اسماعیل کو نام اسماعیل رکھے۔ اس کے بعد جڑو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی حضرت ابراہیم کی بڑی بیوی تھی، ان کے اولاد نہیں تھی۔ جس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رشک کیو، اور بار بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنا بیٹا نہ گود میں اٹھاوے تھا، چولی میں لیا تھا، پیار لیا تھا، بوسہ لیا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گرا گزریو اور فرمایا کہ اے پیغمبر خدا، تو اس بیٹا نال اتنا پیار نہیں کر۔ اور اس تک بھی ہے کہ جس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس نال جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے زیادہ پیار کیو، تو رب نے جبریل امین نو کہو کہ جبریل تم دیکھے پیا؟ ہاں پروردگار عالم میں دیکھوں پیا۔ کہ کے دیکھے؟ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنا بیٹا نہ بہت زیادہ پیار کرے پہ۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں اپنا پیارا پیغمبر کو لقب رکھے ہوئے خلیل، اور خلیل اس نہ کہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرا کی محبت دل وچ نہ ہوئے۔ تو اے حضرت جبریل تم گواہ رہو، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو ایسی آزمائش پہ پاؤں گا، اتنی بڑا امتحان لوں گا، تم دیکھتا رہیے۔
حضرت سارا نے کہو کہ آج دے بعد تو اس بیٹا نال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہو کہ آج دے بعد اس بیٹا نال تو زیادہ پیار نہیں کری ہے، اگر تو پیار کرے گو تو میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 عضو کاٹ دوں۔ کچھ عرصہ کی بات چلتا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لایا تو بیٹا نال پیار کیو، بیٹو چولی میں چکیو، بوسو لیو، تو حضرت سارا آ گئی کیونکہ میں شرط لگائی تھی تے کیوں کیو ایسو، تو اب میں جڑو ہے 3 عضو کاٹوں گی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو اس کو سلسلہ یہ رہے ہو کہ حضرت اسماعیل کو ختنوں کیو، یہ ختنوں جڑو ہے تاریخ کے اندر اسلامی طور پر پہلا ختنوں ہے، اس سے پہلا ختنوں نہیں ہوئے تو یا سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ اور پھر کیوں، اور حضرت حاجرہ کا 2 کن جڑا ہے چھید دیتا اور نک چھیدیو، یہ جڑی بالی پاوے نک میں لونگ پاوے یا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ اور پھر کیوں کہ اے ابراہیم خلیل اللہ اگر اج دے بعد تو اس بچہ نال پیار کرے گو تو پھر کے ہوگو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ تم دسو کہ اج دے بعد اگر ایسا کرے گو تو پھر اس بچہ نہ اور ماں نہ بیابان جنگل پہ چھوڑ کے آنو۔ اور اسی اسنا پہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹو تھو پیارو تھو خوبصورت تھو ایک پھول کی طرح تھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر پیار لئی، پھر بوسو لیو، چوڑی پہ چکیو، تو حضرت سارا آ گئی تو فرمایا کہ میں یا کیا ہوتا کہ آج کے بعد ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک، کہا ہوں تم جاؤ انہیں کسی بیابان جنگل پہ چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹنی لئی اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھا اور پانی کو مشکیزوں لے لیو، کچھ کھجور لے لی، کوئی کپڑا چادر لے لی، نکل گیا۔ بیابان جنگل ہے، رستوں بڑو کٹھن ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اللہ کی دربار میں عرض کرے پروردگار عالم میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کس جگہ چھوڑوں، تو رب کائنات نے فرمایا کہ یا اونٹنی جس جگہ بیٹھ جائے گی اپے جتیو ڈیرا جتیو یا اونٹنی ڈیرو لاوے گی وہی جگہ تیری آخری حد ہوگی۔ رستہ بچ چلتا گیا، آرام بھی کرتا گیا، مکہ کی زمین خانہ کعبہ کے نیڑے ہی، اس وقت خانہ کعبہ ظاہر نہیں تھو، اس جگہ پہ اونٹنی جا کے بیٹھ گئی۔ جس وقت وہ بیٹھ گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھ لیو اور اپنو پیارو لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتاریو اور حضرت حاجرہ نو اور پانی کو مشکیزو دیتا، چادر کپڑا دیتا اور کھجوراں کو تھیلو دیتا، اور پھر فرمایا کہ میں چلے واپس۔ کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ رکنو نہیں، کہا نہیں اللہ کو حکم نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج تو ہمنو کلو اس جگہ پہ کس کے سارے چھوڑے پہ ہو، کیا یہ اللہ کو حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہاں یہی اللہ کو حکم ہے، تو کہا اللہ ہی تھارو نگہبان ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ نگہبان ہے تو پھر ہم لوگ کوئی چیز جڑی ہے وہ نقصان نہیں پہنچاوے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واپس آ گیا، اب وہ پانی کو مشکیزو اور کھجور کچھ عرصہ تک رہا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی وچوں دودھ بھی سک گیا، اور حضرت اسماعیل پیاسو اور بھوکھو ایڑی مارے تو زمین پر۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، کدے صفا پر کدے مروہ کی پہاڑی پر، اسی طرح 7 چکر لایا، تو تھوڑی دیر دیکھو کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس جگہ بچ کوئی پرندہ کوا وہ پھرے پیا، تو سمجھ گئی کہ وجہ کیا ہے، دوڑتی آئی، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ بچ ایڑی ماری تھی اس جگہ بچوں ایک بہت بڑو پانی کو ابال آ گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی آئی اور آپ حضرت حاجرہ کا زبان کے الفاظ نکلیا زم زم، مٹی کا ٹیلا ریت وغیرہ آس پاس سے بند کیو کہ ایسا نہیں ہوئے کہ یہ پانی جڑو ابل کے پھر ختم ہو جائے، تو آب زمزم کو کنو اس جگہ سے نکلو۔
اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آیا تو اس جگہ پہ بڑا قبیلہ آباد ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ کی زمین پر آوے تھا، زیادہ نہیں رکے تھا، اور پھر سلام کرے تھا، خبرگیری کرے تھا، تو حضرت حاجرہ کہتی کہ اے سرتاج تھوڑا رکو، کہا نہیں مینو اللہ کو حکم نہیں روکن کو، اور پھر کچھ عرصہ گزر گیو تو حضرت سارا نے عرض کیو کہ اگر تو حکم دے تو میں کچھ دن مکہ کے اندر قیام کروں، رکوں اپنا بیٹا اور اپنی بیوی کے کل ہے، تو اللہ کی طرف ہی اشارہ تو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں عرض کی کہ میرے سرتاج میری طرف اجازت ہے، کچھ دیر رکو۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ مکہ معظمہ میں موجود تھا تو رات میں خواب کے اندر کہنا لو کہ اے ابراہیم خلیل اللہ قربانی کرو۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سوچ بچار پہ پڑ گیا اور بات ذہن میں چی رہ گئی کہ کس چیز کی قربانی کے حکم ہے، پھر بھی کوئی یعنی اس نے تربیہ کے ہو گیا سوچ بچار کو۔ دوے دن پھر حکم ہوا کہ قربانی کرو، اور یہ دو دن جڑو قربانی کو تو 9 ذوالحجہ تھی، پہلو تو 8 ذوالحجہ، اور 9 جڑو یا خواب کے اندر آئے تو اس نو کے عرفہ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہچان گیا، جان گیا کہ واقعی مینو قربانی کو حکم ہے، اور پیغمبران کا جڑا خواب ہوئے وہ سچا ہوئے، وہ اللہ کی طرف دے ہوئے، شیطان کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اسی اسنا بچ دوے دن پھر جڑا خواب کے اندر حکم ہوا رب کی طرف دے کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ قربانی کرو، تو رب کائنات فرماوے کہ فرشتوں میرو پیغمبر ملک شام بچوں اپنا بیٹا نو مل اپنی بیوی نو مل ات جاوے پیار کرے، کہ ہوں میں دوئی ازمائش بچ پاؤں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جلا وطن کی ہو، اور دوئی ازمائش یہ ہے کہ میں ہوں پھر بیٹا نو ذبح کران کو حکم دوں گو۔ رب کائنات حکم فرماوے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شب بچ یعنی 10ویں شب ذوالحجہ کی تھی، خواب دیکھو کہ اور کہنا لو کہ اے ابراہیم خلیل اللہ جو تمہیں دنیا کے اوپر یعنی دنیا بچ جڑی اتنا زیادہ پیاری چیز ہے اللہ کے علاوہ، اس نے اللہ کی راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گیا علیہ السلام کہ رب کی ذات نے میرا بیٹا کی قربانی لینی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جان گیا تو رب کائنات نے فرمایا فلما بلغا معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب پس بیٹو جڑو حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن کے قابل ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کائنات نے حضرت ابراہیم کو فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے رائے بھی لے لینا، اور جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بھی بیان کر لیو۔ تو جس وقت مقام منی کی طرف جان کی تیاری کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیدار ہوا اور ناحق ہو گئے۔ فرمایا کہ اے حضرت حاجرہ اس اپنا لخت جگر کو تیار کر۔ تو حضرت حاجرہ عرض کرے کہ اے میرے سرتاج، اے پیغمبر خدا کت جانو ہے تم نے؟ کہا ہم نے بادشاہ کی دعوت میں جانو۔ پھر رسی لے لی تو شوری کا اس نو کے کر لو کہ کدھر رستہ بھی شکار مل جائے تو شکار بھی کر لیں گا، اس نے ذبح بھی کر لیں گا، رسیاں نال اس نے بند بھی لیں گا۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نال لے لیو اور مقام منی پہ گیا۔ تو اس جگہ پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹا نو توجہ کر کے فرماوے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا، یعنی میں ستو کو تو خواب کے اندر میں دیکھو ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بے شک میں تینوں ذبح کروں گا تو سنا تیری کی رائے؟ تو بیٹوں کے جواب دے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹو سعادت مند کہے کہ اے میرا ابا جان جو تینوں حکم ہے جلدی کر، اور انشاءاللہ تو منو صابرین میں سے یعنی اس وچوں پاوے گو۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری گردن پر رکھن کو ارادو کیو، تو بیٹا نے کہو کہ میرے ابا جان پہلا ان رسیاں نہ میرا ہاتھ بن لے۔ کہا کیوں؟ کہا جس وقت تو ذبح کرے گو تو میں تڑفوں گو، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ خون کا قطرہ جڑا ہے تھارا کپڑا پر پہ جائے۔ دیکھ باپ کی عزت کتنی بڑی ہے، جس نے ذبح کرے پہ وہ بھی پیغمبر، جنہوں ذبح کر رہے ہو وہ بھی پیغمبر۔ تو اب جڑو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کا ہاتھ بن لیا، اور پھر حضرت اسماعیل عرض کرے ابا جان تو اپنی آنکھاں پر پٹی بن لے، ایسا نہیں ہے کہ میرا نورانی چہرہ نو دیکھ کے اور بیٹا کی محبت میں تیری چھری رک جائے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جڑی ہے وہ پٹی بن لی اور چھری چلائی، چھری نہیں چلے، بڑو زور لائیو اور رب کی دربار میں عرض کرے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پروردگار عالم میرے اسماعیل کا گلا جو ہے یعنی وہ تو ریشم سے بھی نرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ عرض کرے تو زبان حال دی چھری عرض کرے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ تو ایک بار کہ چل چھری اپنا کام کر، تو اللہ کی ذات 70 بار منو کہے کہ اے چھری اگر تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لخت جگر کو ایک بھی بال کٹیو تو تینوں حساب شروع ہو جائے گو۔ تو اسی اسنا بے اللہ کی ذات نے حکم فرمایو اے جبریل امین جاؤ جگ جنت بچو ایک دمبو لیاؤ، اور یہ دمبو کیڑو تھو؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کا جڑا بیٹا حابل اور قابل تھا، ان کی شادی کو معاملہ تھو، اور پہلی قربانی جڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ان بیٹا نے جڑی ہے قربانی کا دمبا لایا، اور حابل اور قابل جڑا ہے ان دونوں نے جڑا ہے یا قربانی پیش کی۔ اس معاملہ یہ تھو کہ جڑو قابل تھو اس کے نال جڑی لڑکی جنہیں پیدا ہوئی تھی اس کو نکاح کروایا تو حابل نال، تو جڑی حابل کے نال جڑی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کو کروانا تو قابل نال، تو قابل نہیں منا تو چونکہ قابل کے نال جڑی لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت بڑی تھی، تو اس نے یہ کہو کہ اے ابا جان جڑی میرے نال میری بہن آئی گئی ہے میرا تو حق یہ ہی بنے کہ میں اس سے نہ شادی کروں۔ تو حضرت آدم صفی اللہ نے کہو کہ نہیں، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جڑو کٹھو جوڑو پیدا ہوئے وہ ایک دعا پر حرام ہے، جڑو الگ الگ ہوئے تو وہ لڑکی اس کے نال شادی کر سکے یا اس کے نال کر سکے، تو تم ایک گل کرو کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو نکاح اس کے نال ہوگا۔ تو حابل نے قربانی کی، قابل نے بھی قربانی کی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی، تو حابل کی نکاح جڑو ہے قابل کے نال جڑی اس کی بہن پیدا ہوئی تھی اس کے نال ہوا، تو یہی دمبو جڑو ہے ات بھی قربان ہوا تو اللہ کی معاشیت ہے جو دمبو جڑو ہے جنت میں رہے پلتو۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو وقت آئے تو رب کائنات نے یہی دمبو حضرت جبریل امین نے حکم دیو کہ جا اس دمبا نہ لیا، اور یہ دمبو ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ کی ذات نے بچا لیو۔ تو رب کائنات قرآن پاک میں فرماوے کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک عظیم فدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلہ بچ میں عطا کیو اور حضرت اسماعیل نو بچا لیو۔ تو محترم سامعین کرام یہ سلسلہ قربانیوں کریو، پھر قربانی حضرت عبداللہ جڑو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والد گرامی تھو، حضرت عبد المطلب نے منت منی، کیونکہ اس وقت جڑو ہے آب زمزم جڑو تھو یہ نظر نہیں آوے تھو، یہ زمین پہ دب چکو تھو۔ حضرت عبد المطلب نے منت منی کہ اے اللہ اگر یہ چشمہ باہر آوے گو تو میں اس وقت جڑو ہے اپنی اولاد بچوں ایک بیٹو تیرا نام پر قربان کروں گو۔ تو جس وقت یہ چشمہ نکل آئے تو پھر بات مکمل ہوئی، تو حضرت عبد المطلب نے سارا بیٹا نو جمع کیو کہ میں تھارا بچوں کسی کی قربانی کرنی ہے۔ تو اس سلسلہ بچ حضرت عبداللہ جڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والد گرامی تھو وہ بڑا خوبصورت تھو، چن لیو عبداللہ، اور پھر لوکاں نے کہو کہ عبد المطلب یو کہ کرے پیو تو اپنا بیٹا نے کس طرح قربان کرے گو، یا ات تک کہ چھری بھی پکڑ لی
کپڑا پکڑ لیا، کپڑا دامن پکڑ لیا، تو حضرت عبد المطلب نے کہو کہ نہیں میں قربانی کرنی ہے، تو یہ سلسلہ قربانی کو پھر نہیں کہ آپ اس کے بدلے فدیہ دے دو، تو فدیہ بچ کے دینا تو 10 اونٹ کو کرو پایو گے، ایک طرف حضرت اسماعیل کو نہ، حضرت عبداللہ کو نہ رکھو، اور دوئی طرف 10 اونٹ کو، تو پھر حضرت عبداللہ کو نہ آئو، پھر 10 اونٹ بڑھایا، پھر حضرت عبداللہ کو نہ آئو، پھر 10 اور اونٹ بڑھائے، اسی طرح 100 اونٹ جس وقت مکمل ہوا تو پھر اونٹا کو نہ آئو، اور اسی پر پھر کرو نکلو، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانی دیتی، کہ حضرت عبداللہ نو بچا لیو۔ یہ حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی تھا۔ تو محترم حاضرین و ناظرین، قربانی کی بڑی فضیلت ہے، میں مختصر عرض کر رہے ہوں کہ قربانی کو جانور جڑو ہے یہ پاک اور ستھرا ہونا چاہیے۔ پاک ستھرا کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نقص نہیں ہونے چاہیے، اس کو کان نہیں کٹیا ہونا چاہیے، نہ سنگ کٹیا ہونا چاہیے، اور نہ یہ اتنا لاگر ہونا چاہیے، نہ یہ کانوں یا اندو اس حساب کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماوے کہ جس وقت قربانی کرنا لو قربانی کرے تو رب کائنات ہر بال کے بدلے جو ہے ایک نیکی، وہ نیکی 10 نیکیاں کے برابر ہے۔ تو ہر جانور بھی جتنا بھی بال ہوئے اللہ کی ذات اس کو اس قربانی کرنے والا کو ثواب عطا کرے۔ تو محترم حضرات، یہ جڑی داستان بڑی لمبی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری رہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لقب رہ گیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو اللہ کی ذات نے وہ جو فدیو لائے وہ جنت کو لائے، تو فرشتہ نے عرض کی کہ پروردگار عالم کیا حضرت اسماعیل کو فدیو ایک ہی ہے؟ کہا نہیں، جو اس وقت میں حضرت اسماعیل نے بچا دیتا اور میرے پیارو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نواسا نہ کربلا وچ بھیجے گا، اور اپنی جڑا چان والا آپ کا جانسار جڑا ہے آپ کی اولاد وچوں آپ کا بیٹا پانجا سارا جڑا ہے اس جگہ وچ قربان ہو گئے۔ حضرت امام حسین حضرت اسماعیل کو فدیو بن کے اس کربلا وچ شہید ہوئے گو۔ تو محترم حضرات، اسی انداز میں جڑو ہے بڑو معاملات ہوئے، تو لہذا قربانی کرنی چاہیے۔ صاحب نصاب جڑو ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور صاحب نصاب کون ہے؟ یعنی 52 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یعنی ان دونوں بچوں جڑی ایک نصاب ہے، اور 52 تولہ چاندی جڑی ہے یا قریباً 35,000 کی ہے، 35,000 دے جس وقت شروعات ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، ہم نے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کو جو یہ جانور ہے یہ پل سرات کے اوپر اس کا واسطے سواری ہوگی، اور یہی جانور جڑو ہے قیامت کے دن جس وقت حکم ہوگا اللہ کی طرفوں کہ اے مخلوق خدا اپنے اپنے قبراں وچوں کھڑا ہو جاؤ، تو جن لوگوں نے قربانی دیتی ہوگی یہ جانور جڑا ہے ان کی قبراں کے کولے کھڑا ہوگا، ان کا بال جڑا ہے وہ سونا کا ہوگا، اور ان کا سنگ جڑا ہے وہ سونا کا ہوگا، اور ان کی آنکھ جڑی ہے وہ سرخ یاقوت کی ہوگی، اور ان کا جسم کے اوپر جتنا بال ہے وہ سونا نال چمکتا ہوگا۔ یہ لوگ عرض کرے گا یا اللہ یہ جانور کس ہو ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہ او جانور ہے جڑو تم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر تم نے جڑی قربانی دیتی تھی، اے جانور ہے تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ اور جس وقت وہ سوار ہو جائے گا اور پھر جڑا ہے جنت کے اندر ان واسطے محل بنے گا، پھر جڑی یہ حور ان کا نکاح بچ آوے گی۔ اس تک بھی لکھے ہوگا کہ جو قربانی کرنا لو شخص ہے جتنا اس کا سر کے اوپر بال ہے اتنی حور ان قیامت کے دن عطا ہوئے گی۔ تو قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی قربانی کرے تو رب کائنات اس کا تمام گناہ عفو کر دے، اور پھر جو جانور خریدے اگر وہ
ایک روپیہ کے بدلے بچ رب کائنات اس جانور کی خریداری کا سلسلہ بچ جڑو 1 روپیہ اگر خرچ ہوئے تو وہ اللہ کی ذات 700 روپیہ کے برابر عطا کرے، اور اگر 1000 2000 10,000 تو پھر تم اس نو ضرب دے دیو 700 نال، تو پھر 700 نال ضرب دے گا تو کت تک جائے گا معاملہ۔ تو قربانی کی وجہ سے رب کی ذات جڑا ہے گھراں بچ، اولاد بچ، کاروبار بچ، مکان بچ، کھیتی باڑی بچ برکت عطا کرے، ان کی زندگیاں بچ برکت عطا کرے۔ تو رب کی ذات ہم سب نو قربانی کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق فرماوے، اور رب ہماری نمازاں نہ جڑی شکرانے کے طور پر نماز ہوئے، یہ عید جڑی ہے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آیا تو ات کا جڑا لوگ تھا وہ 2 دن ایسا مناوے تھا جس میں کھیل کود وغیرہ یہ وہ پہلوانی کرانا، باندراں کو کھیل۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑو تم طریقوں استعمال کرے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عرض کیو کہ یا رسول اللہ مارا عرصہ دراز سے اس علاقہ میں جو سلسلہ چلے کہ سال میں ہم نے 2 دن کوئی بڑا متبرک رکھیا گئے، اس میں کھیل کود ہوئے، بڑا سلسلہ چلے۔ تو اللہ کا نبی نے وہی 2 دن جڑا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر بچ یعنی منقسم کر دیتا، اور رب کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید جڑی ہے یہ متبرک دن ہے، میرا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دیتی، اور رب کی ذات نے حضرت اسماعیل کی قربانی نو قبول کیا، اور اس کا بدلہ بھی جڑو ہے رب نے آن والی نسل جو اسلامی طور پر کلمہ پڑھنے والی ان واسطے جڑو ہے جو قائم رکھیو، اور پھر جڑا ہے عید کا جڑا ہے 2 دن بڑا متبرک دن ہے، اور اس وچ چلن والا پھرن والا تسبیح کرنے والا جتنی قدم چلے ہر قدم پر 10 نیکی ملے، اور اللہ مغفرت فرماوے، اور فرشتہ نو حکم دے جاؤ فرشتو گلی کوچاں میں کھڑا ہو جاؤ، مسجداں میں کھڑا ہو جاؤ، عیدگاہ کے ارد گرد وچ کھڑا ہو جاؤ، اور جڑا میرا بندہ شکرانے کی نماز پڑھ جا رہا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی روزہ کی جڑو ہے روزہ قبول کرنے کو شکرانو عید الفطر ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے والا واسطے اور یاد واسطے عید الاضحیٰ ہے، لہذا یہ 2 متبرک دن ہے، ان پہ دعا بھی قبول ہوا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب نو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔